اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اللہ تعالیٰ خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اور گناہوں سے دور رہنے کا حکم دیا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں ان کو چھوڑ دو۔ وَذَرُوا امر کا صیغہ ہے، حکم ہے کہ گناہ چھوڑ دو۔ گناہ کو یہ نہ دیکھو کہ یہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، ہلکا ہے یا بھاری ہے، چھوڑنا مشکل ہے یا آسان ہے، یہ نہ دیکھو، بلکہ اللہ کے حکم کو دیکھو کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں گناہ چھوڑ دو، اور گناہ چھوڑو گے تو کیا کرو گے؟ توبہ کرو گے۔ تو جیسے ہی توبہ کرو گے تو اس کے بارے میں اللہ نے کیا اعلان فرمایا؟ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ جس کو پسند کرتے ہیں پھر اس کے سارے کام بن جاتے ہیں، اس کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جو اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں پھر اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے، ہر انسان کی فطرت ہے کہ جو انسان جو ہے کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کو پھر تکلیف دینا نہیں چاہتا، اس کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اس کی پسند کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ ایک صحابی آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، مجھے کوئی عمل بتلا دیجئے، کوئی طریقہ بتلا دیجئے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کو چھوڑ دو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ گناہ کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ پرانے مسلمانوں سے زیادہ اچھا اور نیک بن جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے جب کلمہ پڑھا، توبہ تائب ہوا، تو اس کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، تو وہ ایسا ہو گیا جیسے اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ تو اس کا کوئی گناہ نہ ہو تو وہ معصوم ہو جاتا، بن جاتا ہے، اس کی معصومیت ظاہر ہونے لگتی ہے۔ جس طرح بلوغت سے پہلے بچوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ معصوم بچے ہیں۔ کیوں ہیں؟ ان کا نام اعمال ہی نہیں ہے کوئی برائی والا، صرف اچھائیاں ہیں، وہ بھی ماں باپ کو اس کا ثواب مل رہا ہے، ان کا نام اعمال تو بلوغت کے بعد شروع ہوگا، تو اس سے پہلے وہ معصوم ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی جو انسان کلمہ گو ہو لیکن نادانیوں میں، نافرمانیوں میں لگنے کی وجہ سے اپنے آپ کو میلا کر چکا ہو، گندگی میں اپنے آپ کو ڈال چکا ہو، جب وہ بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو گویا کہ گناہ سے توبہ کر لینا بھی اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لینا ہے۔ اب گناہ سے بچے گا کون؟ بچے گا وہی جس کو گناہ کا اندازہ ہوگا کہ گناہ کتنا برا ہے، اس کی کیا خباثت ہے، کیا برائی ہے، اس کی اہمیت دماغ میں ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی آپ کی بیماری معمولی نہیں ہے، یہ تو کینسر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کینسر ہے، اور بدن کے فلاں حصے پر کینسر کا اثر ہے، لہذا اس حصے کو کاٹنا پڑے گا، اس کو نکالنا پڑے گا۔ مریض کہتا ہے کہ نہیں بھائی، بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے، اندر ہے، رہنے دو، ایسی چلنے دو۔ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر نہیں کاٹو گے، نہیں نکالو گے تو پورے بدن میں کینسر کا مرض پھیل جائے گا، پورے بدن کو خراب کر دے گا، یہیں سے اس کو کاٹ کر نکال دو۔ اب مریض جو ہے اس کو چونکہ مرض نظر نہیں آ رہا، اندر ہے، تکلیف میں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ ایسے ہی رہے، بس میں صحیح ہو جاؤں۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ڈاکٹر چونکہ پڑھا لکھا ہے، وہ اس کو پہچانتا ہے کہ اس مرض کے صحیح ہونے کی طریقہ یہی ہے کہ اس کو نکالا جائے، اس کو کاٹا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ جب ختم کیا جائے گا تو پھر باقی بدن تندرست ہو جائے گا، لیکن جب تک اس کو ختم نہیں کیا جائے گا تو یہ ایسے ہی رہے گا، چاہے اوپر سے جتنا مرضی اس کو صاف ستھرا کر لیں، دوائیں دے دیں، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ تو ڈاکٹر کو چونکہ معلوم ہے اس کے مرض کا بھی، اس کی پھیلاؤ کا بھی، اس کی خرابی کا بھی، تو وہ اس کو نہیں کہے گا کبھی بھی اس کو رہنے دو، دوا لے لو، کہے گا نہیں اس کو پہلے نکالو۔
تو جس کو معلوم ہو جاتا ہے، جس کے سامنے چیز ظاہر ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے اس کو نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ انگارہ ہے نا، جو چمکتا ہے، رات کا وقت ہو، اندھیرا ہو، انگارہ یوں ہاتھ میں پلیٹ میں ہو تو بچہ اس کی طرف لپکے گا، اس کو چمک نظر آ رہی ہے، لیکن جو بڑا ہوگا، عقل مند ہوگا، وہ اس کی طرف لپکے گا نہیں، اس سے دور رہے گا، اور بچوں کو بھی دور کرے گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ انگارہ ہے، اس کے قریب جائیں گے تو ہاتھ جل جائیں گے، یہ نقصان پہنچائے گا۔ تو جس کو معلوم ہے کہ اس کا نقصان ہے تو اس کے قریب نہیں جائے گا۔ تو لہٰذا جو انسان یہ پہچان لے کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، اس کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس کام کی وجہ سے قبر میں مشکل ہوگی، اس کام کی وجہ سے میرے یہ مسائل پیدا ہوں گے، تو اس بندے کے لیے گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، اللہ کی باتوں کو سنو، تاکہ ہمارے اوپر گناہوں کا اظہار رہے، سامنے رہے کہ یہ گناہ ہیں۔ جب وہ رہے گا تو پھر گناہ کو چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے نگاہ میری کنٹرول میں نہیں ہے، جوان ہوں، بازار سے گزرتا ہوں، غیر محرم کے سامنے آئے تو نظر اٹھ جاتی ہے، تو نگاہ کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ بتلا دیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی میں اس کا آپ کو علاج بتلا دوں گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میرا ایک کام کر دیں۔ کہا بھئی بتائیے کیا کام کرنا ہے؟ کہا کہ یہ دودھ کا پیالہ لے لیں، فلاں جگہ ہمارے پڑوسی دوست ہیں، وہ دوسری طرف رہتے ہیں، تھوڑا دوسری گلی میں، یہ ان کو دے آئیں، لیکن یہ لبلب بھرا ہوا ہے۔ کہا کہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو میں آرام سے کر لوں گا۔ کہا کہ نہیں، ایک اور شرط بھی ہے، یہ لبلب بھرا ہے، ان کے گھر تک پہنچنے میں یہ گرنا نہیں چاہیے۔ بھئی اگر گر گیا تو میرا بندہ ساتھ ہوگا، آپ کو پھر تھپڑ بھی لگیں گے، پٹائی بھی لگے گی۔ کہا کہ اچھا چلے میں کوشش کرتا ہوں۔ اب وہ پیالہ دودھ کا لیا، اس پر کوئی ڈھکا نہیں ہے، دیکھے جا رہے ہیں اس کو کہ گر نہ جائے، اگر گرا جھلکا تو پھر مار لگے گی، تھپڑ لگیں گے، جوتے لگیں گے۔ اب وہ جو ہے گئے اور دودھ پہنچا کر آ گئے نوجوان۔ جب واپس پہنچے تو وہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، نمباز شناس تھے، کہنے لگے کہ بھئی کیا بنا؟ پہنچا دی؟ کہا کہ ہاں۔ گرا تو نہیں؟ نہیں گرا نہیں ہے، پوچھیں ان سے، کوئی قطرہ نہیں گرا۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، جہاں سے تم گزر گئے تھے وہاں پر دکانیں کیسی تھی؟ کہا کہ حضرت دکانوں کی طرف تو نگاہ ہی نہیں گئی۔ بھئی کیوں نہیں گئی؟ اس لیے کہ میں تو دودھ بچانے میں لگا ہوا تھا کہ کہیں یہ گر نہ جائے، اگر یہ گر جاتا تو مار پڑتی، مار کا بھی ڈر تھا، تو پھر میں تو دکانیں دیکھی نہیں۔ کہا کہ اب مجھے بتلاؤ کہ جب دودھ کو بچانے کے لیے تم فکر مند ہوئے تو دکانوں کی طرف بھی تمہارا دھیان نہیں گیا، انسانوں کی طرف تو دور کی بات ہے کہ وہاں سے کہاں تمہارا دھیان جاتا۔ بالکل ایسے ہی جو اللہ کی طرف دھیان لے آتا ہے، جب بازار جائے تو دھیان کیا ہو؟ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ دکان میں بیٹھے ہیں، گلے میں بیٹھے ہیں، سامان بیچ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ آفس میں بیٹھے ہیں، تنخواہ پوری لے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، کام کرتے ہوئے پتہ ہے کہ اس کی اتنی قیمت وصول کر لی ہے، یہ شام کو کرنی ہے دہاڑی، تو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی کام کرانے والا تو نہیں ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں، آرام کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، چائے پی رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اس کو کیا پتا، لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ کی طرف دھیان چلا جائے گا تو پھر 100% گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، پھر کسی کی طرف نگاہ نہیں جائے گی، پھر کسی کی طرف دھیان ہمارا نہیں بٹے گا۔ تو عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف اپنے دھیان کو لے آئے۔ مشائخ فرماتے ہیں 2 نعمتیں بہت بڑی ہیں، جس کو نصیب ہو جائیں اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے۔ پہلی نعمت اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر اور خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ اپنا ڈر عطا فرما دے، اللہ اپنا خوف عطا فرما دے، اللہ اپنی خشیت عطا فرما دے۔ سب کا ایک ہی معنی ہے۔ خشیت عربی زبان میں کہتے ہیں، خوف کا لفظ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ اپنی خشیت اور خوف عطا فرما دے، اپنا ڈر عطا فرما دے۔ کس بات کا ڈر؟ کہ اللہ سے ہمیں کیا ڈر ہے؟ جیسے جانور سے ڈر ہے؟ نہیں، اللہ سے کا ڈر اس لیے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے کہ رزق ہمیں کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہے ہیں۔ اللہ کھانا ہمیں دے رہا ہے، اللہ نے لباس دیا ہے، اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں، اللہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہمارا باس جو ہے وہ ہمیں تنخواہ دیتا ہے، حالانکہ تنخواہ اس کی جیب سے نہیں آتی، اس کو بھی ہم کما کر دیتے ہیں، وہ ہمیں تنخواہ دے رہا ہے، لیکن ہمیں ڈر کیا ہوتا ہے کہ باس ناراض نہ ہو جائے،
تنخواہ میں سے کٹوتی نہ ہو جائے، ہمارا سالانہ بونس نہ چلا جائے، ہماری پینشن نہ چلی جائے، باس ہم سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ کام کہ جو ڈیوٹی میں نہیں ہوتے وہ بھی کرتے ہیں۔ بعض دفعہ باس کہتا ہے کہ جاؤ یہ چابی لو، گھر جاؤ میرے یہ کام کر کے آؤ، میرے گھر میں شادی ہے، جاؤ یہ سارا کام تم نے کرنا ہے۔ اب یہ تو جاب میں شامل نہیں ہے لیکن پھر بھی کرتے ہیں، کیوں؟ باس ناراض نہ ہو جائے۔ اگر باس ناراض ہو گیا تو سب کچھ ملنا بند ہو جائے گا، تنخواہ میں کٹوتی ہو جائے گی، بونس نہیں ملے گا، ساری چیزیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بالکل یہی ڈر ہمیں اللہ سے ہونا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو نعمتیں چھینتے نہیں ہیں، محروم نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت کو ہٹا لیتے ہیں، نظر رحمت اللہ دور کر لیتے ہیں۔ جیسے آج ہم کافر کو دیکھتے ہیں، جو کافر ہے وہ اللہ کو ناراض کیا ہوا بیٹھا ہے نا، اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ رہا، اللہ کو نہیں مان رہا، اللہ نے اس سے کچھ چھینا، دنیا کو نہیں چھینا، اس کو دنیا خوب مل رہی ہے، لیکن اللہ نے اپنی نظر رحمت اس سے ہٹا لی ہے۔ نظر رحمت صرف اللہ کی اس پر آئے گی جس سے اللہ راضی ہوں گے۔ اور دوسری نعمت فرمایا کہ اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگو، اللہ کی محبت جس کو مل جاتی ہے تو اس کا کام بن جاتا ہے۔ کہ اس لیے کہ محبوب اور محب کا معاملہ ہی ایسا ہے۔ لیلا مجنو کا قصہ ہو یا اور جتنے بھی دنیا کی محبتوں کے قصے ہوں، ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، محبت کرنے والوں نے جان دے دی لیکن محبت سے توبہ طائب نہیں ہوئے، توبہ طائب نہیں ہوئے۔ وہ لیلا مجنو کا قصہ ہے نا، اس کے والد جو ہے کعبۃ اللہ اس کو لے گئے طواف کے لیے، طواف کرایا، پھر وہاں دعا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے بیٹے کے دل سے لیلا کی محبت کو نکال دے۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں آمین کہو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ لیلا کے علاوہ ساری محبتوں کو نکال دے۔ وہ حیران کہ تو یہاں پر بھی لیلا کو مانگتا ہے، کہتا ہے کیا کروں، وہ دل میں ایسی بس گئی ہے، نکلتی نہیں ہے۔ حالانکہ شکل کی کالی تھی، کوئی خوبصورت بھی نہیں تھی، لیکن مجنو کا دل چونکہ آ گیا تھا تو اس نے سب کچھ قربان کر دیا، دنیا میں مجنو کہلانے لگا۔ اور یہ قصہ بھی بڑا عجیب ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک دن مجنو کو پکڑا، عرب تھا، اس کا اصل نام تھا امرؤ القیس، قیس نام تھا اس کا۔ تو اس کو پکڑا، اس سے کہا کہ بھائی دیکھ میں نے جو ہے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، حضرت حسن نے بیعت کر لی تھی، کہا کہ میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اب تو بتا میں نے صحیح کیا کام؟ تو ان کو حکومت دے کر، حکومت ان کو جشتی ہے، بڑے سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، حکومت چلا سکتے ہیں، میں نے سوچا انہی کو حکومت دے دوں، انہی کے ہاتھ پر میں بیعت کر چکا ہوں، یہ میں نے صحیح کیا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا، قیس جو تھا کہنے لگا حضرت حسن سے کہ حکومت تو لیلا کو جشتی ہے، حکومت تو لیلا کو جشتی ہے۔ وہ ہنسنے لگے حضرت حسن اور کہنے لگے تو انت مجنون، تو مجنون ہے۔ تو اس وقت سے اس کا نام مجنون پڑ گیا، تو یوں اس کا نام مجنون پڑ گیا کہ اس سے یہ کہا کہ امیر معاویہ کو میں نے حکومت دے دی، تو کہنے لگا حکومت تو لیلا کو جشتی ہے، مطلب اس کی دماغ میں ہر وقت لیلا ہی تھا۔ تو جب بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو ہر وقت اللہ 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 اللہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ باہر ملک میں تھا، وہاں ایک بندہ آیا، بڑا باشرہ تھا، لمبی اس کی داڑھی تھی، اور جو ہے نا بڑا نیک بظاہر نمازی تھا۔ تو مجھے کہنے لگا کہ حضرت آپ عجیب آدمی ہیں، جب بھی آپ کے پاس بیٹھو اللہ اللہ کی باتیں کرتے ہو، آپ کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی کام، جب دیکھو اللہ اللہ کرتے ہو، اللہ کی بات کرتے ہو۔ تو بزرگ رونے لگے، یہ کوئی پرانے دور کا واقعہ نہیں، اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ وہ شیخ صاحب رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ بھائی تو نے جو یہ بات آج کہی ہے، یہی بات کل قیامت کے دن بھی کہہ دیو اللہ کے سامنے کہ اللہ اس بندے کو تو کوئی کام ہی نہیں تھا، یہ صرف ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا۔ تو جب بندہ اللہ کے خوف میں آ جاتا ہے، اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کو اللہ کے سوا پھر کوئی یاد نہیں آتا، اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ اور جب اللہ نظر آتا ہے، اللہ کا طرف دھیان رہتا ہے، تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حج کے سفر پر تھے، تو آپ کے ساتھ پورا قافلہ تھا بڑا۔ تو ایک جگہ سفر کے دوران جو ہے زیادہ راہ ختم ہو گیا، کھانا پینا ختم ہو گیا، خیمے لگائے ہوئے، پڑاؤ کیا ہوا۔ پہلے زمانے میں تو لمبے سفر ہوتے تھے، اونٹوں پر جا رہے ہیں، خچروں پر جا رہے ہیں، تو خیمے لگایا کرتے تھے رکنے کے لیے، راتوں کو رکتے پھر آگے چلتے۔ تو آپ خیمے میں بیٹھے تھے، آپ کے ساتھ جو اور لوگ تھے وہ آئے کچھ، انہوں نے کہا کہ حضرت کھانا ختم ہو گیا تو قریبی ایک شہر ہے، وہاں جا کر کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لیتے ہیں تاکہ آگے سفر کے اندر ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ کہا کہ چلے جاؤ۔ وہ چلے گئے لوگ، آپ خیمے میں بیٹھے تھے۔
اتنے میں قریب کی بستی سے غالباً یا کہیں سے کوئی عورت آ گئی آپ کے پاس. اب عورت خیمے کے دروازے پر آئی تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو عورت ہے، آپ حج کے سفر پر ہیں، نیت بھی آپ کی یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جا رہا ہوں، پاک صاف ہو کر جاؤں، اور جو گناہ ہے اللہ وہ بھی معاف کر دے. بندے کا دھیان ہی اس طرف ہوتا ہے جب اس کا سفر شروع ہوتا ہے. تو اب یہ دھیان لے کر بیٹھے ہیں، عورت آ گئی تو یہ سمجھے کہ اس کو کوئی کھانے پینے کی ضرورت ہوگی، مانگنے والی جیسی ہوتی ہے. تو آپ نے روٹی ایک چھوٹی سی رکھی ہوئی تھی، آپ نے اس کو کہا کہ یہ لے جاؤ. تو کہنے لگی مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ نہیں چاہیے. اور فوراً اس نے اپنا نقاب ہٹا دیا. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا چاہتی ہے، کہ یہ تو روٹی کی بھوکی نہیں ہے، اس کو تو خواہش پوری کرنی ہے. تو آپ رونے لگے اور اللہ سے کہنے لگے کہ یا اللہ، میں ایسا گناہگار آپ سے اتنا دور ہو گیا کہ آپ کے گھر کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا، وہاں جا رہا ہوں، اور اب بھی لوگ جو ہے مجھ سے کما کر رہے ہیں. مجھے شیطان جو اس طرح مجھے لگانا چاہتا ہے. رونے لگے. وہ ایسا روئے کہ اس عورت پر آپ ایسی شرم آئی اس کے رونے کی خوف کی وجہ سے. وہ تو وہاں سے چلی گئی. آپ رات کو سوئے ہوئے تھے، خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار ہوا، ان کی زیارت ہوئی. تو وہ حیران ہو کر کہنے لگے سلمان بڑا نیک بلی ہے، تو بڑا نیک آدمی ہے. ایک عورت نے تو یہ گناہ کی دعوت دی، اپنے آپ کو بچا لیا. کہنے لگا آپ بڑے ہیں. زلیخا اتنی حسن و جمال والی تھی، اتنی خوبصورت تھی. اس نے آپ کو کہا ہئی تلک آ جاؤ، آپ نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اپنے آپ کو بچا لیا. تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے میرا کیا کمال ہوا، میں تو نبی تھا، میں تو محفوظ تھا، اللہ کی مدد میرے ساتھ تھی. اصل کمال تو تیرا ہے کہ تیرے ساتھ تو اللہ کی مدد نہیں، تو کوئی نبی نہیں تھا، پھر بھی تو نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا. تو اصل انعام یہ ہے کہ جب انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں 3 کام ایسے ہیں کہ جب انسان ان کاموں کو کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں. سب سے پہلا کام فرمایا کہ مسجد کی بنیاد رکھ دو، مسجد بنانے کا ارادہ کر لو. یہ کام ایسا ہے جس میں اللہ غیب سے مدد فرماتے ہیں. اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے ہی بنانا ہے، اللہ نے ہی اسباب عطا کرنے ہیں. دوسرا کام فرمایا بچی جوان ہو جائے، باپ کو اس کی شادی کی فکر لگ جائے تو باپ اس کا رشتہ طے کر دے اور پھر اللہ سے کہے کہ اللہ میں نے اپنا کام کر دیا، اب اسباب مہیا کرنا آپ کا کام ہے، اس کی شادی کا انتظام کرنا آپ کا کام ہے. اللہ غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کی شادی کا سر انجام تک پہنچ جاتی ہے. اور تیسرا کام فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو گناہ سے توبہ تائب ہو جائے اور اللہ کے آگے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے تو اللہ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں کہ اس کو گناہوں سے اللہ بچاتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے لیے اسباب اللہ پیدا فرما دیتے ہیں. تو اس 3 کاموں کو جو بھی کرے گا اللہ اس کی مدد ضرور فرمائیں گے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہم توبہ کریں اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں. اللہ زندگی کے بڑے سال گزر گئے، مہینوں گزر گئے، عرصہ گزر گیا گناہ کرتے کرتے، اب نہیں، اب میں بچنا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ یہ رمضان ایسا میرا رمضان ہو کہ پچھلے سارے گناہوں کی میری معافی ہو جائے، رحمتیں مجھے مل جائیں، برکتیں مل جائیں، میں تراویح بھی پوری پڑھوں، قرآن کی سماعت بھی کروں، روزے بھی رکھوں، آئندہ کی زندگی میری نیکوکاری والی بن جائے. اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ ایسی توبہ کو قبول بھی کریں گے اور انشاءاللہ مدد بھی فرمائیں گے. آخری 2 باتیں جو بہت اہم ہیں. ایک 14 فروری آنے والا ہے، 4 دن بعد، آج 10 فروری ہے. 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، بے حیائی کا دن ہے. لہذا اس بے حیائی کا دن کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا ہم خود بھی ایسے بے حیائی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں اور عوام کے اندر بھی اس بات کو ہم پھیلائیں کہ ہمارا ان دنوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں بے حیائی کو منع کیا گیا، ختم کیا گیا ہے. لہذا ویلنٹائن ڈے تو کھلم کھلا بے حیائی والا دن ہے. اپنی بچیوں کو ہم سمجھائیں، اپنی مستورات کو ہم سمجھائیں اور اس تعلیم کو ہم گھر گھر عام کریں تاکہ لوگ جو ہے ان کو شعور آئے. اور جو ہے موبائل کا ہم استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ پر میسیجز کے ذریعے ایسے میسیج بہت چل رہے ہوتے ہیں. لہذا ایسے میسیج بے حیائی والے نہ ہم پھیلائیں اور اگر کوئی ہماری طرف لے کر آئے تو ہم اس کو منع کریں، ہم اس کو روکیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ دوسرا بھی بے حیائی سے اور گناہوں سے توبہ تائب ہو جائے. اور دوسری اہم بات، رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے کے اندر ہم کچھ کریں نہ کریں ایک رسم ضرور کرتے ہیں، وہ ہے کنڈے بنانا. ہاں، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، لیکن یہ رسمیں ایسی ہمارے اندر گھس گئی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام تو کرنا ہی ہے. کتنے ہی ایسے گھرانوں کو میں جانتا ہوں کہ جو قرض لے کر ایسی رسمیں پوری کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کنڈے بنانے کی رسم اسلام کی رسم تو ہے ہی نہیں.
رجب کے مہینے میں کنڈے بنائے جاتے ہیں، رات کے وقت بنتے ہیں، صبح صبح سارے سو جاتے ہیں، نہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، نہ ظہر کی نماز، نہ عشاء کی نماز، نمازیں ساری چھوڑ دیتے ہیں، مخلوط محفل ہے، کنڈے بنائے جا رہے ہیں۔ کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ مختلف اس پہ نام ہے، امام جعفر صادق کی یوم پیدائش منایا جا رہا ہے، کہیں کسی کی خوشی کو نام کو موسوم کیا جا رہا ہے۔ بھئی ساری چیزیں اپنی جگہ، پتہ نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ان چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام جعفر صادق کی پیدائش رجب میں نہیں ہے، لہذا اس کی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی اور واقعہ اس سے موسوم کر دے تو اس کو بھی حقیقت علماء سے پوچھ لیجئے۔ رجب کے مہینے کے اندر کنڈے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جن لوگوں نے اس کی ابتدا کی تھی وہ لوگ اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے منافق تھے، اسلام کے مخالف تھے، لہذا ہمیں اس رسم سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور گھر گھر اس تعلیم کو عام کر کے پہنچانا ہے تاکہ لوگ اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو بات سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے، نہ آئے تو علماء سے رجوع کر کے ان سے معلوم کریں اور اپنے آپ کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔